بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر مکرم السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بزم اسیران والدین کہ تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس محفل کے لیے پورا سال محنت کرتے ہیں اور اس ایک سال کے دوران رضوی صاحب کہیں قرب و جوار میں آئے، بھلے دور بھی آئے، یہ پورا گروپ سننے کے لیے جاتا ہے۔ خالد حسین صاحب کہیں تشریف لاتے ہیں، انہیں سننے کے لیے جاتے ہیں، میں کہیں حاضر ہوتا ہوں، آ جاتے ہیں۔ تو پورا سال بڑی محنت ہوتی ہے کے انعقاد کے حوالے سے۔ تو اس دفعہ بڑی بھرپور محفل ماشاءاللہ ہے۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے سال کون علامہ صاحب آئے تھے یہاں؟ علامہ خالد بھائی اگر نام لیں تو مصطفی صاحب تشریف لائے تھے، اور اس سے پچھلے سال کافی سال ایک اللہ کے ولی تشریف لاتے رہے، حضرت پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر یا نبی یا نبی زندہ باد، خدا کی قسم وہ ایک ولی کامل شخصیت ہے، بہت بڑے انسان، اور پھر ایک اور انتہائی درپیش انسان، اور جن کے لیے میں کیا کہوں، قاری کرامت علی بھائی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی کیا عظیم قاری قرآن تھے اور کیا عظیم انسان تھے، خدا کی قسم۔ وہ بھی بہت سال اس محفل پاک میں تشریف لاتے رہے۔ اللہ کریم ان تمام احباب کی بخشش فرمائے، کامل بخشش فرمائے، مزید درجات بلند فرمائے، اور نہ صرف اس علاقے سے بلکہ اس محفل پاک کو دور دراز سے لوگ سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ کرام سے نہ صرف اس بزم کے ممبران، آپ سب بڑی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار سے جو ہماری محبت ہے اور مودت ہے، وہ تو پھر مثالی ہے الحمدللہ۔ تو اس محبت اور مودت کا نہ جانے کیوں کسی نے شرپسندی کا مظاہرہ کیا اور کہا گیا کہ یہ محفل جو ہے وہ کسی اور مسلک والوں نے ارینج کی۔ ہمیں بھی کالز آئیں، مطلب ان بزرگوں کا بھی جو ذکر کیا وہ کرنا ضروری تھا۔ تو کتنی خوش بختی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر جس محبت سے ہم کرتے اور آپ سنتے ہیں یا بزم والے سنتے ہیں، وہ ان کے لیے تانا مانی ہے، اور یہی جو مطلب تانا ہے یہ بروز محشر ہماری بخشش کا ضامن ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک نعت خان کا کیا کام ہے کہ وہ آئے اور نعت شریف پڑھے اور چلا گئے، لیکن شاید خالد بھائی مجھے بڑا زیادہ جانتے ہیں، رضوی صاحب بھی بہت قریب سے جانتے ہیں، میں نہیں بولتا خدا کی قسم، لیکن جہاں پھر وہ ایمانی تقاضا آ جائے پھر وہ میں نہیں بولتا، پتہ نہیں اندر سے کون بولتا ہے۔
تو میں ہمیشہ ہی آپ محفل کراتے ہیں اور بڑی کامیاب محفل ہوتی ہے، لیکن آج کی یہ محفل انتہائی کامیاب ترین محفل ہے۔ قولی سبحان اللہ کیا تسی سٹیج تو میں کہیں آواز آئی اللہ اچھا چلو کوئی گل نہیں اور اللہ عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ موبائل ہاتھ نال چلتا ہے نا، شکر ہے ہاتھ سلامت ہے۔ وہ میری ایک دفعہ میں چھوٹا سا استاد گرامی دی نوکری جو میں رہندا سا تو ایک جگہ اسی گئے غالباً، چلو میں شہر دا نام نہیں لینا، نویں اسی دن جتی میں لئی کوئی چک کے لے گئے، تھوڑا جا ہویا کہ نویں جتی سی ایک دن بھی نہیں پائی، تو میں محفل تو بعد نہ واپسی تے اور میں ننگے پیری کر گیا، بڑا انہوں نے کیا لیا ہے پالو میں کہنا، میں استاد گرامی نواز کی تھا، میں کہ جی نویں جتی لئی سی تے کوئی لے گئے، تے آپ دا جواب اللہ، آپ فرمان لگے کہ بیٹا شکر کر ہو دے چھے تیرے پیر نہیں سے پیر سلامت جتیاں ہزار، ہاتھ سلامت تے موبائل ہزار۔ تھوڑا جا اس وجہ تو ہی ہوتا ہے کہ سارے سنگی جڑے نا موبائل ہاتھ چکی رکھتے تو پھر وہ پسند کرتے ہیں میں کہ دے کول چل میں پہلے جدوں بھی آؤ تو تھوڑا جا اہتمام انج بھی کرنا چاہیے، چوری کرنے والے بھی شرم کرن تے آن والے بھی کچھ ادب کا ایسا اہتمام کرن کہ موبائل تو دھیان وچ نہ ہوئے کہ جیب وچ ہے یا نہیں لیکن ہاتھ وچ نہ ہو۔ کہ محفل دے آداب جڑے نے وہ بھی اساں سکھنے نے اور سکھانے نے دوسرے کو، اور انہاں محفل دا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تسی آؤ تے بجائے جھولیاں بھر کے لے جان دے، جیباں تے بھر کے لے جاؤ لیکن جھولیاں نہیں بھریاں جان گیاں۔ سانو اس چیز دا بات یہ ہے کہ جب خالد حسین خالد صاحب پڑھ رہے ہوں تو ایسی کیفیات عطا ہوتی ہیں سننے والے کو، وہاں تو جان کا خدشہ ہوتا ہے کہ بندہ سونیا ماری نہ جائے، مطلب شہید نہ ہو جائے، تو وہ لوگ جو ہے نا پھر وہ کیفیت شناس لوگ ہوتے ہیں، کتنا بڑا نہیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ خدا کی قسم علمی ہے یہ کہ جنازوں پہ خدا کی قسم لوگ جو ہے اس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ خالد بھائی کا ایک دفعہ فتوہ نکل گیا، میں کیا بتاؤں کس کے جنازے پہ حاضر تھے، اور کئی دفعہ ہماری جیبوں میں جناب لوگوں نے ہاتھ ڈال دیا، 3 دفعہ کا یہ واقعہ کہ میری جیب میں ہاتھ ڈالا گیا، اور کیونکہ جب بھی نکلتے ہیں محفل سے لوگ ہم کس قابل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کی صفت و ثنا کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس مطلب رش میں پھر وہ موقع شناس ہوتے ہیں، تو جیب میں ایک دفعہ ہاتھ ڈالا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے، اور شکل اس کی پھر دیکھنے والی تھی، تو مجھے شاہ جی خدا واسطے کار میں خدا واسطے من معاف کر دے، آئندہ نہیں کرنا۔ میں نے باخدا اسے جواب دیا، میں نے کہا چلو اس نے قسم اٹھا کے وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر اسی طرح 2 دفعہ اور پکڑ لیا میں نے، لیکن میں نے ان دونوں کو بھی چھوڑ دیا، میں کہا اللہ ہدایت دے۔ تو دوسری وجہ یہ کہ میں کل بات ہوئی امیر بھائی سے، تو یہ کہنے لگے کہ تسی پچھلی دفعہ بہت تھوڑا پڑھیا سی، تو کہنے لگے کہ تسی 2 گھنٹے پڑھنے،
بولے نہیں تسی تو میں انشاءاللہ 2 گھنٹے بالکل بھی نہیں پڑھا گا ٹھیک ہے چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے تو وہ تو بات ہی جائے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ست و ثنا بھی ہو گئی مناقب بھی ہو گئی کیسی سونی کافی ہے میرا دل آج کر رہا ہے کہ بس علی علی کریے تسی درود پاک پڑھو میں بھی علی علی کروں گا تو تسی بھی کرو رل کے سارے کرو پڑھو چلے پھر پڑھیے درود پاک